پورا 9 مئی کا ڈرامہ جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا. اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غدار پکڑنے تھے. یعنی خیر اب تو ہمارے پاس ایویڈنس بھی آ گئی ہے, وہ جب موقع ملے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے پری پلان کر کے اور پھر ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کو, اور پھر ورکر سارے ہزاروں ورکر اندر ڈال دیے, سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. پھر وہ جو باہر نکلتا تھا صرف کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو وہ باہر نکل سکتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے خلاف ہے, یعنی تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ اچھا, اور کون اپنی فوج کے اوپر حملہ کرے گا؟ کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر کے؟ کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں ہیں جو ابھی بھی پکڑی ہوئی ہیں عورتیں, کیا ان کے ذریعے ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر؟ تو یہ پورا ایک پلان, ایک پروپیگنڈا کیمپین, میڈیا کے منہ بند کیا گیا, میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں جی کتنے بڑے لوگ ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں. جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہیں. یا تو لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا لوگوں کو 30 سال سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے محلات ہیں, جن کا بڑا اچھا رہن سہن ہے, جن کی بزنسز ہیں, جو بچے باہر ہیں, علاج باہر ہیں, چھٹیاں باہر ہیں, کیا وہ ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کا جینا بھر رہا پاکستان میں وہ غدار ہے. تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اور مایوسی اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کریش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے کے آئے. اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تو پاس جانا نہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی یہ جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے. اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے, کوئی ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کے رہے ہیں ملک کے ساتھ. کیا ان میں عقل ہے, سیاست کی سمجھ ہے, کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے, کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ تربیت تو مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ جن کے پاس تربیت ہو وہ یہ نہ کریں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بچوں کا نہ دیکھتے ہیں, نہ بوڑھوں کا دیکھتے ہیں, بزرگوں کا نہیں دیکھتے, عورتوں کا نہیں دیکھتے, بزنسز بند کر رہے ہیں, ہر قسم کی بلیک میل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے. کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے بلیک میل کر کے کہ وہ اس پارٹی میں چلے جاؤ اور اس پارٹی میں چلے جاؤ. اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹی میں, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے, یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایسے لگ رہا ہے وہ خوشی سے نہیں جا رہے. جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے, زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں, اور انسانوں کو کئی تو 2 تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے, تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے. ان کو پتا ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی, اب تو الیکشن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے, وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالنی. لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ, پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے. ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں, شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا, بڑے بڑے نام تھے, ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گیا 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا, ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج جو 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے, انصاف کی تحریک, کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس, وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا, مس کیلکولیشن ہوئی, صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا, سیاسی سچویشن کا, اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے. یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں, اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے, اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے. نظریہ کی پالیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں, اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ
बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, वो हार जाती है। तो उधर नहीं अंदाजा हुआ कि किस तरफ कौम जा रही है, वो उससे और ज्यादा आगे निकल गई है। मेरा ये तज्जिया है, वो आदमी जिसने जीरो से पॉलिटिक्स शुरू की, जीरो से, कोई मेरे बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने जीरो से एक पार्टी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हालांकि मुझे जनरल मुशर्रफ ने ऑफर भी बड़ी ऑफर की थी जब मैं अपनी एक ही सीट जीता था कि उनके साथ मिल जाओ, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मुझे तो सबसे ज्यादा अंदाजा है जो किसी को नहीं है पाकिस्तान में, किसी का वो तजर्बा है ही नहीं जो मेरा है। तशवीशनाक चीज हम सबके लिए है, वो क्या है, 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी है? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्क ये तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई अब लिस्ट है पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत जरूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीजा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था, तो उन्होंने फिर यहां से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूं कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों खत्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए खत्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था, और किताबें 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई, जिसमें कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें जी ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ और जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो मुल्क का सोचती है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की, और मायूसी तब छाई, नाउम्मीदी और मायूसी कब छाई कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है। 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है, उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। तो जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है,